نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ ماعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا یعنی قیامت کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ شوق دلاتا کھانا کھلانے پر مسکین کو۔ فویل للمصلین، چنانچہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ جو کہ وہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزوں کو۔ اس سورت کی آخری آیت کا لفظ الماعون کو اس کا نام قرار دے دیا گیا۔ اس کو سورت الدین اور سورت ارائیت اور سورت الیتیم بھی کہتے ہیں۔ سورت ماعون مکی ہے، اس میں 7 آیتیں، 1 رکوع، 25 کلمات اور 115 حروف ہیں۔ روزے جزا کو جھٹلانے والے کفار و منافقین اور نماز میں سستی کرنے والوں کی یہاں پہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ڈانٹا گیا ہے، یہ اس سورت کا خاص موضوع ہے۔ روزے جزا کو جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو پہچانا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تبصرہ کفار مکہ پر ہے جو آخرت کے منکر تھے، اور اس کا انکار جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، اس انکار نے بہت سی اخلاقی برائیاں ان میں پیدا کر دی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس کا اجر تو آخرت ہی میں ملنا تھا، تو آخرت کا عقیدہ ان کے اندر سے ختم ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص قیامت کا منکر ہو وہ یتیم کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہیں کر سکتا، بلکہ وہ یتیم کو دھکے دے گا، اس کو ستائے گا اور اس کی بے عزتی کرے گا۔ یتیم کے ساتھ وہی اچھا سلوک کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی۔ اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن اچھی جزا ملے گی۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ جو شخص میت کے وارثوں سے زیادہ با اثر اور طاقتور ہوتا وہ ساری وراثت پر قبضہ جما لیتا اور یتیموں کو دھکے دے کر نکال دیتا۔ اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگنے آتا تو اس سے برا سلوک کرتے اور اس کے اصرار پر دھکے مار کر دفع کر دیتے۔ اگر کوئی یتیم کی پرورش کا ذمہ لیتا بھی تھا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ پڑتی رہتی تھی۔ یہ ان کی زبردستی اور آخرت کے انکار کا لازمی نتیجہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ دلائی ہے۔ اور تیسری آیت میں فلا یحض علی طعام المسکین، کفار اور منافقین جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے وہاں وہ مساکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے تھے۔ مسکینوں کو خود کھانا کھلانا تو درکنار، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کرنے دیتے تھے کہ مساکین اور محتاج کو کھانا دیا جائے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی مساکین اور محتاج کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے تھے کہ وہ معاشرے میں جو غریب، مسکین اور محتاج لوگ بھوک کے مارے ہوئے ان کے حقوق پہچانے اور ان کی
کا فرمان ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، یعنی غروب ہونے لگتا ہے، تو کھڑے ہو کر مرغے کی طرح 4 ٹونگے مار لیتا ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت تھی یہ 622 صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی۔ منافقین کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوں تو نماز پڑھ لی اور ورنہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب اور کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی سا یاد کرتے ہیں۔ سورۃ النساء 142 آیت۔ پھر اگلی اور آخری آیت میں معمولی چیزوں میں بھی بخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے انکار نے کفار اور منافقین میں اس قدر بخل اور کنجوسی پیدا کر دی ہے کہ یتیموں کو ان کا حق ادا کرنا اور محتاجوں کی ضرورت کا خیال رکھنا تو درکنار، وہ معمولی عام برتنے کی چیزیں عارتن مانگنے پر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ الماعون سے مراد گھروں میں استعمال ہونے والی عام چیزیں ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عارتن مانگ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الماعون سے یہ مراد لیتے تھے کہ کسی کو استعمال کی غرض سے عارتن ڈول یا ہنڈیا دے دی۔ مطلب یہ کہ عام استعمال کی چیزیں لینا دینا معاشرتی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور صحابہ کرام اسے مال کا شرعی حق سمجھتے تھے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ کھلے دل سے عام چیزیں عارتن دے دینا عمدہ اخلاق اور حسن معاشرت کی دلیل ہے، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگے تانگے ہی سے گزارا بسر کرنا شروع کر دے۔ اس کے برعکس عام اور معمولی چیزوں کے دینے میں بخل اور کنجوسی برتنا منکرین قیامتی کا شیوا ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز سٹور میں پڑی ہوئی ہے اور وہ کسی کے کام آ سکتی ہے اور اس کا وقت اور پیسہ بچ سکتا ہے تو آپ کے لیے بھی وہ پھر اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے۔ پہلی چیز دوبارہ زندہ ہونا اور جزا اور سزا سے دوچار ہونا برحق ہے۔ جس دل میں یہ عقیدہ نہیں وہ یتیموں اور مسکینوں کے حوالے سے سخت اور خیر و بھلائی سے خالی، اور ایسا شخص بدترین مخلوق ہے۔ فکر آخرت کا عقیدہ انسان کی زندگی کا دائرہ بدل دیتا ہے، اس کے جینے کا سٹائل چینج کر دیتا ہے۔ پھر جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھاتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور یتیموں مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر نماز میں سستی اور ریاکاری منافقین کی علامت ہے۔ ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں یہ بیماریاں اس میں تو نہیں پائی جا رہی۔ پھر عام استعمال کی چیزیں عارتن ایک دوسرے کو دینا عمدہ اخلاق اور بہترین معاشرت کی دلیل ہے۔ ہر مسلمان کو خوش دلی سے عام استعمال کی چیزیں دوسرے مسلمان کو دے دینی چاہیے۔ عام استعمال کی چیزیں دینے میں بخل اور کنجوسی سے کام لینا کفار، منافقین اور منکرین قیامت کا شیوا ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ کفار، منافقین یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے کہ ہم تو نہیں ویسے۔ نمبر 2، مسکین کے حقوق کے حوالے سے کفار منافقین کا کیا طرز عمل تھا، وضاحت کیجیے۔ بیواؤں اور مسکینوں کی نگہداشت کا کیا اجر و ثواب ہے، حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ میں دوبارہ حدیث کوٹ کرتی ہوں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6006۔ پھر نماز سے غفلت برتنے سے کیا مراد ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں منافق کی نماز کا نقشہ کھینچیں۔ عام استعمال کی چیزیں عارتن دینے کا شرعی حکم کیا ہے، وضاحت کریں۔ عام استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو دینے کے حوالے سے منکرین قیامت کا طرز عمل کیا تھا، اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اب
اس چیز کی سمجھ آئی کہ الماعون اس کا شرعی حکم ہے، یہ بھی اسلام ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور ان کا ترجمہ بتائیے، لا یاخذ ساہون یمنعون۔ یہ سارا آخر پہ جائزہ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ لیکچر کو غور سے سنیں کہ آپ نے لیکچر میں کیا سیکھا، کیا سمجھا، کیا چیز آپ کے لیے نئی تھی اور کس چیز کی طرف سے آپ غفلت میں تھے، تاکہ آپ کو یہ جو مختصر سی تفسیر ہم حفظ کے ساتھ کرواتے ہیں، آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔